الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وازواجہ ذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اس دنیا کے اندر ہر انسان جو اپنی زندگی گزارتا ہے وہ اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو جائے اور وہ دنیا کے اندر اپنی ایک کامیاب زندگی گزار دے، اور اس کے لیے وہ اپنی زندگی کی جد و جہد، اپنا وقت، اپنا دماغ، اپنا سورس، اپنا طریقہ سب کچھ لگا دیتا ہے۔ اگر وہ پیسے سے سوچتا ہے کہ ہم کو پیسے سے کامیابی مل جائے گی تو وہ پیسہ لگاتا ہے، کوئی وقت کی کام لگاتا ہے کہ ہمیں اپنا وقت لگانے سے کامیابی ملے گی، وہ اپنا وقت لگاتا ہے۔ غرض یہ کہ کامیابی تو ہر شخص کا مقصد ہے، ہر انسان کا مقصد یہی ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو جائے، لیکن کامیاب زندگی کیسے ہو جائے؟ آپ دنیا کی تاریخ پڑھیے اور اپنے ماحول کو دیکھیے، اپنے سے پچھلے ماحول کو دیکھیے، اپنے زمانے کے ماحول کو دیکھیے کہ کامیابی کے لیے تو ہر شخص جد و جہد کر رہا ہے، ہر قوم جد و جہد کر رہی ہے، ہر سماج جد و جہد کر رہا ہے، لیکن جس کو کامیابی کہنا چاہیے وہ اسے حاصل نہیں ہو رہی۔ آپ تاجرین کو سمجھتے ہیں کہ جو لوگ تجارت میں پیسہ لگا رہے ہیں حد سے زیادہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن آج کے ماحول میں اگر آپ معلوم کریں ان تاجروں سے کہ تمہاری زندگی کہاں تک کامیاب ہے، تو میرا خیال اللہ ماشاء اللہ بلکہ ہر آدمی اپنے لیول پر روتا ہوا ہی نظر آئے گا کہ اسے کامیابی نہیں مل رہی۔ جو نچلے درجے میں ہے وہ نچلے درجے میں رو رہا ہے، جو اس سے اوپر ہے وہ اپنے حساب سے رو رہا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ٹاٹا برلا اور ڈالمیا اور اڈانی اور وڈانی یہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، اگر ان کے لیول پر جا کر دیکھیں گے تو یہ بھی رو رہے ہیں کہ ہمیں زندگی کی اتنی جد و جہد کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کامیابی نہیں مل رہی۔ کامیابی کا راستہ نہیں مل رہا ہے، اس لیے کہ کامیابی جو ہے وہ اجتماعی زندگی میں ہے۔ ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں انفرادی زندگی میں، ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے اور برابر والا چاہے بھاڑ میں جائے۔ اگر ہماری کامیابی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل رہی ہے برابر والے کو نقصان پہنچا کر، تو ہم اس سے وہ نہیں کرتے ہیں، پس و پیش نہیں کرتے ہیں، ہم برابر والے کو نقصان پہنچانے دیتے ہیں تاکہ ہمیں کامیابی مل جائے کسی بھی معاملے میں۔
تو یہ کوئی کامیابی تو نہیں ہے. اس لیے ہر شخص پریشان ہے، کیونکہ انفرادی کامیابی چاہتا ہے. دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کا ایک مقصد زندگی رکھا ہے. اگر انسان یا کوئی بھی شخص، آپ چھوٹی سی کوئی چیز لیتے ہیں جو کرتے ہیں، اگر جو آپ کا مقصد ہے اس مقصد سے ہٹ کر اگر جد و جہد کریں گے تو کامیابی نہیں ملے گی. اور آج ناکامی صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہر شخص جد و جہد تو کر رہا ہے لیکن جو اصل مقصد ہے اس سے ہٹ کر محنت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے کامیابی نہیں مل رہی. خداوند تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اس کا ایک مقصد قرار دیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد انسان مر جائے گا. یہ دو حدیں ہیں انسان کی. یہ انسان کی زندگی کی دو حدیں ہیں. پیدا ہوا، جد و جہد کری، مر گیا. تو موت اور زندگی اس نے پیدا کی ہے. خلق الموت والحیات، موت و حیات اللہ نے پیدا کی. کس لیے موت و حیات؟ انسان پیدا ہوتا ہے کیوں اور پھر مر جاتا ہے کیوں؟ ہمیں قرآن کریم نے جو سمجھایا ہے، بتایا ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. پیدا اس لیے کیا ہے خداوند تعالیٰ نے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے. کتنی نافرمانی ہوگی، کتنی ناشکری ہوگی کہ آپ اپنے مالک کو نہ پہچانیں. آپ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں، جس کے اصولوں پر کمپنی کو چلا رہے ہیں، جس کی نوکری کر رہے ہیں، جس کے لیے کمپنی کے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو ہی نہیں پہچان رہے تو آپ سے تو سوال ہو جائے گا کہ ارے تم کر کیا رہے ہو؟ پھر ہم اس کمپنی کے مالک ہیں، تم ہمیں نہیں پہچانتے، ہماری ریسپیکٹ نہیں کرتے. جیسا ہم تو اپنے کام میں لگے ہوئے، وہ کام میں لگے ہوئے ہو، لیکن جو طریقے ہم نے بتائے ہیں اس طریقے پر لگو گے جبھی تو. تم ہماری بات نہیں مانو گے، کمپنی کے مالک کو پہچانو گے نہیں، اس کے مقصد کو نہیں پہچانو گے، اس کے اصولوں کو نہیں سمجھو گے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو نہیں سمجھو گے، اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر اس کمپنی کو نہیں چلاؤ گے تو کامیابی کہاں سے مل جائے گی؟ یہ کتنی بڑی ناکامی کی بات ہے. تو خداوند تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ انسان اپنے رب کو پہچانے. جس نے اسے پیدا کیا ہے اس کو وہ پہچانے، اس لیے پیدا کیا ہے. یہ دنیا کی تمام زندگی جو اس نے دی ہے، یہ تو اس نے دی ہے. اس میں آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کچھ تھوڑی کیا ہے. سورج آپ نے تھوڑی بنایا ہے اپنی بھلائی کے لیے، چاند آپ نے تھوڑی بنایا ہے بھلائی کے لیے، زمین کو ہموار آپ نے تھوڑی کیا ہے. زمین کے اندر کھیتی بڑھانے کی اور پودے بڑھانے کی صلاحیت آپ نے تھوڑی پیدا کری ہے. آسمان سے بارش برسا کے اس کے اندر کھیتی لہلہاتی ہے، پیڑ پودے لہلہاتے ہیں، یہ آپ تھوڑی کر رہے ہیں. آپ کی جدوجہد کو کچھ تھوڑی شامل ہے اس میں. آپ کی حفاظت کے لیے، زمین کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں، آپ نے تھوڑی بنائے. یہ دریا بہائے ہیں آپ کی پیاس بجھانے کے لیے، آپ کے گدھے گھوڑوں کی پیاس بجھانے کے لیے، آپ کے لیے نہیں، آپ کے گدھوں گھوڑوں کے جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چشمے بہا دیے. تمہارے ہی تو ہے وہ، اس نے یہ سب بنایا. تو آپ نے کیا کیا اس میں؟ تو یہ ساری کائنات کی تمام چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اس میں آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ تو صرف استعمال کر رہے ہیں ان کا.
اور آپ کے استعمال کے لیے خداوند تعالیٰ نے بنایا ہے. بنایا ہی اسی لیے ہے انسان کے کہ انسان کو ضرورت پڑے گی کھانے کی. اس کے کھانے کا انتظام کہاں سے کیا جائے، کیسے کیسے انتظام کیا جائے. سوکھا ہوا دانہ زمین میں ڈالتا ہے اور لہلہاتی ہوئی کھیتی باہر نکل کے آتی ہے. کون کر رہا ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الخالقون نحن الزارعون. کیا تم کھیتی پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ پانی کو تم برسا انتم انزلتہ من الماء ام نحن المنزلون. آسمان سے بارش تم برساتے ہو ہم برساتے ہیں؟ پانی کو میٹھا اور کھارا کیا کس نے؟ تم کر رہے ہو ہم کر رہے ہیں. پانی کی سطح کو اونچا کس نے کیا ہے؟ تم نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ارائیتم، ان سے کہہ دیجئے، ماؤکم غوراً، اگر وہ تمہارے پانی کو گہرائی میں لے جا کر سطح کو نیچے کر کے لے جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو یہ صاف و شفاف میٹھا پانی پھر اوپر کون لے کر آئے گا؟ کیسی قدرت والا ہے. زمین کے اوپر کی سطح پر جتنا پانی ہے سب نمکین ہے. سارے سمندر جو دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، 3 حصے میں 1 حصہ دنیا ہے، 3 حصے پھیلے ہوئے ہیں. اوپر کی سطح کے سارے سمندر سب کھاری ہیں، آپ چکھ نہیں سکتے، الٹی آ جائے گی. اگر آپ ایک گھوٹ لے لیں گے تو آپ کو الٹیاں شروع ہو جائیں گی، ایسا سخت کڑوا پانی. یہ قدرت خداوندی کہ میٹھے پانی کی سطح کو نیچے کیا، سمندر کی سطح سے میٹھے پانی کو نیچے کیا، اور نیچے کی سطح سے بہا کر پہاڑوں کے اوپر لے جا کر پہاڑوں سے اس میٹھے پانی کو بہا دیا. آپ سمجھ رہے ہیں کیا کرا آپ نے؟ غور نہیں کرتے خداوند تعالیٰ کی قدرت پہ، اس نے کیسے کیسے ہمارے ساتھ احسانات کیے ہوئے. میٹھے پانی کو نیچے لے جا کر اب پہاڑوں میں سے نکال کر بہا دیا، جس سے دریا بہہ رہے میٹھے پانی کے. فرمایا کہ ان اصبح ماؤکم غوراً، اگر یہ پانی کی سطح کو وہ نیچے گہرائی میں لے جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو یہ میٹھا پانی تمہارے لیے کون لے کر آئے گا؟ ہے کسی میں طاقت؟ ہے کسی میں قوت؟ طاقت اور قوت کا تو یہ حال ہے کہ جب کسی شہر میں سطح نیچی ہو جاتی ہے اور حد سے زیادہ نیچی ہوتی ہے تو حکومت ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی زندگی کے اب تم خود ذمہ دار ہو، چاہے فلائنگ کر کے کسی دوسرے شہر میں چلے جاؤ، ہمارے بس کا میٹھا پانی مہیا کرنا تمہیں نہیں، کسی کے بس کا نہیں. تو یہ سب نعمتیں جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تم نے کیا بنایا، ہم نے کیا بنایا؟ ہر چیز کو، ہوا، پانی، روشنی، اور کہہ کر کہ ھذا خلق اللہ، یاد رکھو یہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے. ھذا خلق اللہ، یہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے. فارونی ماذا خلقوا، جن کو تم معبودان باطل، جن کو تم معبود کہتے ہو، مجھے دکھاؤ تو صحیح تم نے کیا بنایا ہے یا انہوں نے کیا بنایا ہے. کسی نے کچھ نہیں بنایا. یہ کس لیے بنایا؟ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے دی؟ انسان کو پیدا کیا، اور تو انسان کو جو ضرورت تھی اس کی ضرورت کی ہر چیز مہیا کری، اس کے کھانے کا، پینے کا، سونے کا، جاگنے کا، رہنے کا، ہر چیز کا انتظام اس نے کیا. تم آپس میں لڑ بھڑ کر اس کو نظام کو بگاڑ لیتے ہو. اگر یہ نظام بگاڑا نہ جائے تو جو اس نے نظام بنایا ہے اس نظام کے تحت چلیں تو کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. نظام ہم نے بگاڑا ہے، ہمارے بگاڑنے کی وجہ سے پریشانی ہوتی.
خداوند تعالیٰ نے کس لیے بنایا انسان کو پیدا کیا، اور اس کی پیدائش اور بقا کے لیے جتنی ضرورتیں تھیں وہ سب اس کے لیے اس نے مہیا کری۔ سب عطا کرنے کے بعد کس لیے؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون شخص اچھے عمل کرتا ہے۔ بس اتنی سی بات، اتنی سی بات ہے آپ سے، صرف یہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ ارے تم خود بھی نماز پڑھو اور اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو۔ ہم معرفت الہی چاہتے ہیں، ہم نے تو تمہیں پیدا اسی لیے کیا ہے کہ تم ہم کو پہچانو، اور اپنی اولاد سے بھی کہو کہ وہ ہم کو پہچانے، اسے حکم دو، اور اس راستے میں جو مشقتیں آئیں ان پہ صبر کرو۔ لا نسألک رزقا، اس لیے کہ ہم تم سے رزق نہیں مانگ رہے ہیں، تم سے کھانے کو نہیں مانگ رہے ہیں، ہم تمہیں اپنے فرشتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں چاہ رہے ہیں۔ نحن نرزقک، رزق تو ہم خود تم کو دے رہے ہیں، ہر چیز تو تمہارے لیے ہم خود مہیا کر رہے ہیں، تم سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، تم سے صرف اتنا مطالبہ ہے کہ تم ہم کو پہچانو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اس لیے تم ہمیں پہچانو، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ اور جب انسان خداوند تعالیٰ کو پہچانے گا تو ظاہر ہے کہ وہ یہ دیکھے گا کہ ہر چیز تو اللہ کی ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا تو ارادہ بھی اپنا ارادہ نہیں ہے، ہمارا تو ارادہ بھی اپنا ارادہ نہیں ہے، الا ان یشاء اللہ، تم کوئی بھی ارادہ نہیں کرتے ہو مگر جب تک اللہ نہیں چاہتا ہے وہ تمہارا ارادہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو تمہارا تو اپنا ارادہ، جس کو تم اپنا ارادہ سمجھ رہے ہو، وہ ارادہ بھی تمہارا نہیں ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو پھر کس لیے جد و جہد ہے؟ پھر اپنا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو خداوند تعالیٰ نے زندگی کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر زندگی گزارو۔ والمؤمنون والمؤمنات، ایک طریقہ بتایا، لائحہ عمل زندگی کا بتایا۔ دو طرح کے لوگ پیدا کیے گئے، ایک وہ جو اس کو ماننے والے ہیں، ایک وہ جو اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ انسانوں کے دو گروہ ہیں، قیامت میں بھی دو گروہ کر دیے جائیں گے، دنیا میں بھی دو گروہ ہیں۔ دنیا میں صرف اتنا ہے کہ ہر انسان کو کہا گیا ہے کہ وہ راستہ، صحیح راستہ اختیار کرے، ہم نے دو بنا دیے ہیں، اب ان میں سے کون کس پالے میں رہتا ہے یہ وہ جانے۔ سب کو ہم نے اختیار دے دیا ہے، سب کو سمجھ دے دی ہے، سب کو طاقت دے دی ہے، سب کو قوت دے دی ہے۔ ارادہ وہ کرے گا، پورا ہم کریں گے، پورا تو وہی کرے گا ہمارے ارادے کو، لیکن ارادہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو دو بنا دیے، ایک وہ جو ماننے والے ہیں، ایک وہ جو ماننے والے نہیں ہیں۔ جو ماننے والے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں، جو نہیں ماننے والے ہیں ان کو سرے سے ہٹا دیا، ان سے ہمارا پھر کیا تعلق ہے؟ جب ہم نے مان لیا ہے، ہم ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کا شکر احسان ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گروہ میں رکھا ہے جو اس کو ماننے والے ہیں، اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر احسان ہے۔ تو اب کیا طریقہ ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ مومنین و مومنات آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ یہ پہلی سیڑھی ہے، اسی پر ہم کتنے لڑک رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ ہم کتنے ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہیں، کتنے ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ یہ پہلی سیڑھی ہے کہ مومنین مومنات اولیاء بعضهم اولیاء بعض، سب ایک دوسرے سے دوست اور بھائی ہیں۔ یامرون بالمعروف، دوسری سیڑھی،
جب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو پھر ذمہ داری ہے کہ جو دوسرا غلط کر رہا ہے اس کو غلطی سے بچائے، جو غلط راستے پہ جا رہا ہے اسے سمجھا بجھا کر سیدھے راستے پر لائے۔ اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف، اچھائیوں کا حکم کرنا، نیکیوں کا راستہ بتانا۔ یہ ہر شخص کی ذمہ داری، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف انسان کو لے جائے۔ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکے، برائیوں سے بچائے۔ یہ تیسری سیڑھی۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ یہ بھائی چارے کا معاملہ کرو گے، پھر تمہاری اپنی ذمہ داری پھر ہر شخص کی کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اپنے معاشرے کو درست کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اچھائیوں کی طرف بلاؤ، برائیوں سے روکو اور نماز قائم کرو۔ یہ حق خداوند تعالیٰ ہے، اس حق کو ادا کرو۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور تم کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں سے اس کے غریبوں کی مدد کرو۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اطاعت کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی زندگی کی باقی جتنے بھی معاملات ہیں اس میں خدا اور رسول کی اطاعت کرو۔ تم تجارت کرتے ہو تو اس میں خدا اور رسول کی اطاعت کرو، سود نہ لو، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کو پیسہ چھینو نہیں۔ ملازمت کرتے ہو تو ملازمت کا حق ادا کرو، اس کے ملازم ہو اس کی ملازمت کا حق ادا کرو، اس کے وقت کو ضائع نہ کرو۔ اگر تم اس طرح کر لو گے، اپنے معاشرے کو درست کرو اور خداوند تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرو، اللہ اس کے رسول کی، رحمہم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ رحم کرے گا۔ یہ وعدہ ہے خداوند تعالیٰ کا۔ ہمیں اپنے معاشرے کو، سماج کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کون سی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم اس فریم کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم اس نہج پر زندگی گزار رہے ہیں، اگر ہم خداوند تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم چل رہے ہیں، تو یقین جانیے اولئک سیرحم اللہ، یقیناً اللہ ان کی مدد کرے گا، ان پر رحم کرے گا۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تو بڑے غلبے والا ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے۔ تو آج خاص طور پر اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ یہ ہماری مومنین کی ایمان کا تقاضا ہے اور مومنین کی اولین ذمہ داری ہے۔ خداوند کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق